نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ترکی کا جو آئینی ڈھانچہ اس وقت ہمیں سرگرم عمل نظر آتا ہے، یا جو ترکی کے نظام حکومت کی عکاسی کرتا ہے، یہ آئینی ڈھانچہ ہے جو وہ ایک طویل اور انتہائی پیچیدہ عمل کے نتیجے کے اندر تشکیل دیا گیا، اور مختلف ادوار کے اندر اس کی نوعیت اور حیت کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف رہا ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ ترکی ہے، یہ دراصل سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جن حالات و واقعات کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا، شکست کا، اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کا جس جدوجہد کے ذریعے ترکی کی ایک خود مختاری کا بحال کرنا تھا، اس کے نتیجے کے اندر جو وہ ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ جو اسے ماضی کے دور سے ایک نئے دور کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور یہ دور جو ہے وہ ہمیں آج کے جو ترکی کا آئینی ڈھانچہ ہے اس کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک چونکہ ایک انتہائی مشکل حالات کے اندر اور ایک انتہائی اہم کامیابی کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور اس کے خلیفہ کے خاتمے کے بعد مسند اقتدار پر فائز ہوا تھا، لہٰذا اس کی جو حیثیت تھی، جس کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اتا ترکوں کا باپ، لہٰذا اس نے ایک نظام جمہوریت کی جو ہے وہ تصور دیا، اور اس ملک کا نظام حکومت جو ہے وہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب تک مصطفیٰ کمال اتا ترک خود اقتدار میں رہا 1928 کے اندر تک، تو اس کے اندر اگرچہ ایک جمہوری انتخابی عمل کا تو اختیار کیا جاتا رہا تھا، خود اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک پارٹی کے نام سے خود بھی تشکیل دی، لیکن اس کے مقبولیت اور اس کے جو طاقت تھا، اس کا موازنہ مقابلہ کسی دوسری قوت کے ساتھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس 1928 تک انکویسچنیبل اور ایبسولوٹ پاور کے ساتھ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے وہ حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے، 1938 تک، جب تک وہ زندگی کیا ہے جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو 23 سے لے کر 1938 تک کا جو ایرا ہے، وہ ایرا جو ہے وہ آپ اسے ڈیموکریٹک ایرا کہہ دیں، یا بگننگ آف دا ڈیموکریٹک ایرا کہہ دیں، اور یا اس مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ایرا کہہ دیں، لیکن اس ایرا کے اندر جو وہ مصطفیٰ کمال نے ماضی کا جو نظام حکومت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ کلچر کو بھی تبدیل کر دیا۔ ویسٹرنائزیشن اور ترک کے جو ٹریڈیشنل کلچر تھا اس کو ایک یکسر جو ہے وہ ایک نئی جوہد کے اندر تبدیلی کا عمل پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اقتدار ان کے ایک اور اہم جو کردار ہے اس کو حاصل ہو گیا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اقتدار جب سونپا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر جو مقبولیت ہے وہ 1950 تک جو ہے وہ ہمیں عصمت النونو کی جو قیادت ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جس کی تشکیل مصطفیٰ کمال نے دی تھی، وہ اقتدار کے مسند پر فائز ہوتی نظر آتی۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کے تصورات کی کامیابی، اور یقینی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال کا جو ایک لیجیٹیمیسی تھی یا جو اس کا کیرزما تھا، اس کو اگرچہ عصمت النونو نے جو ہے وہ تقریباً 1/2 سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ بنائے رکھا، لیکن ارلی میلی جمہوری اقدار اور حکومت کی کارکردگی، بین الاقوامی حالات و واقعات، ترکی کی خارجہ پالیسی، یہ سب بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے چلے گئے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک وجوہات وہ تشکیل پاتی چلے گئی، کوئی کسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ تشکیل یا ایک منشور تشکیل دینے کا سبب بنتی چلی گئی۔ اس طرح 1950 کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی سیاسی جماعتیں بھی تشکیل پانے لگی، اور اس طرح جو مصطفیٰ کمال کی پیپلز پارٹی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور اس ڈیموکریٹک پارٹی نے پھر جو تشکیل اس نے 1950 کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ انتہائی کم عرصے کے اندر وہ مقبولیت حاصل کر لی کہ وہ مسند اقتدار کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوتی نظر آئی۔ اس طرح کہتے ہیں اس کے بعد جو نظام حکومت تھا اس کے اندر جو ایک المیہ ہوا وہ یہ ہے کہ عدنان مینڈرس جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ 12-13 اور لوگوں کو جو ہے وہ موت کی سزا دے، کچھ کے ساتھ معاف کر دے گی، لیکن ان کا جو قیادت تھی عدنان مینڈرس کو، ان کو جو ہے وہ پھانسی کا سزا دے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ترکی کے نظام کے اندر ایک پولرائزیشن، سیاسی نظام کے اندر ایک ہاسٹیلٹی کا جو عمل ہے وہ اشتعال ہو جاتا ہے، اور پھر 60 کے اندر فوج جو ہے وہ حالات و واقعات کو جو جلد سے جلوس اور طلبہ کا سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل پالیٹکس کا حصہ بن جانا اور حکومت کا غیر مقبول ہو جانا جو ہے،
اور سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بیان، یہ تمام پہلو جو ہے وہ سیاسی عدم اسلام میں وہ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں. لیکن اگرچہ پھر 1962 کے اندر جا کر وہ ایک نیا آئین تشکیل ہے، وہ بھی نظام چل رہی ہے. 1971 میں پھر حالات و واقعات، دراصل یہ جو پیپلز پارٹی کمال عطا ترکی تھی اور ڈیموکریٹک پارٹی تھی، پھر اس کے بعد ایک ریپبلکن پارٹی تشکیل پا گئی. ان جماعتوں کے درمیان جو سیاسی عمل تھا وہ ایک ایسے پہلوؤں کی عکاسی کرنے لگا کہ جہاں پر طاقت کا استعمال، شدت کا، ایک دوسرے کے خلاف اس 71 کے اندر جا کر پھر ہمیں ایک ایسی حالات و واقعات کا جو سامنا کرنا پڑا جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک تبدیلی جو ہے وہ فوج کے عمل کا کردار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو پھر کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو نظام ہے وہ ہمیں پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. اور بالآخر جو ہم کہتے ہیں کہ ان حالات و واقعات کے تمام تر جو آئین کے جو خط و خال تھے جو تشکیل دیے گئے اندر تو کمال عطا ترک نے، اس کے نتیجے کے اندر جا کر ہم نے دیکھا کہ بالآخر ایک اور تبدیلی کی گئی. 1982 کے اندر ایک دستور بنایا گیا، اور اس 1982 کا دستور جو ہے وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کے اندر جو تبدیلیاں تھیں اس کو اپنے اندر سموتا چلا گیا. اور سب سے بڑی جو 1982 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو تبدیلی جو ہے وہ پھر لائی گئی اس ریفرنڈم کے ذریعے جو 2017 میں منعقد کیا گیا، اور جس پر عمل جو ہے وہ 2018 کے اندر کیا. اور یہ بڑی تبدیلی کا جو منظر تھا وہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ترکی کے اندر جو ہے وہ ابتدائی جمہوری نظام سے چلا آ رہا تھا، اس کو پریزیڈنشل نظام کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. تو اس وقت کا جو آئین ہے وہ 1982 کا اگرچہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، لیکن اس کے جو فیچرز ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ترامیم کو دیکھنا ہوگا جو 2017 اور 2018 میں جن پر عمل درآمد شروعات. تو اگر ہم ان تمام ارتقاء کے اندر اور 1982 کے آئین کو 2017 اور 18 کے اندر کی جانے والی ترامیم کی روشنی کے اندر اس کو دیکھیں تو اس کا جو بنیادی خد و خال ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب سے پہلا جو اس کے اندر نظر آتا ہے وہ ہے دیٹ از کالڈ یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی کہ پورے ترکی کا جو نظم و نسق ہے اس کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور وہی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پورے ملک کے نظم و نسق چلانے کا جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے. اگرچہ وہاں پر مقامی حکومتیں قائم کی گئی ہیں لیکن وہ وفاقی نظام کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ود دا ول آف دا سینٹرل گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے. پھر جو ایک اور اہم جو تبدیلی ہمیں نظر آئی 17 کے ترمیم کے نتیجے میں 18 میں جو عمل کیا گیا دیٹ از دا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. تو ایسا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جنہیں وزیر اعظم اور ایک کولیکٹو کابینہ کا نظام وہ تبدیل کر دیا گیا. اب تمام تر اختیارات جو ہے وہ سنگل ایگزیکٹو کو حاصل ہے جسے پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے. تو ایسا کہتا ہے کہ اس وقت جو اپنی کابینہ جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنے اراکین اپنی صوابدید سے اسے جو ہے وہ تقرر کرتا ہے. تو ایسا کہتا ہے کہ اب جو ترکی نیا میں جس ماڈل میں نظر آتا ہے دیٹ از دا ترکی انڈر دا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ایک سیکولر نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ سیکولر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کے یہاں پر مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی جو دراصل ترکی کی ایک پوری تاریخ تھی کہ جہاں کے مذہب کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈسٹنکشن رکھی جاتی تھی، اور مذہبی طبقے کے ساتھ وابستہ اہم شخصیات کو بہت ساری مرات اور استثناء حاصل تھے، وہ تمام ختم کر دیے گئے. اور اب ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہبی سرگرمیوں کے لحاظ سے آزاد و خود مختار نہیں، بلکہ ریاست جو ہے وہ مذہبی سرگرمیوں کو اپنے پرچار یا اس کے جو اپنے ایک مذہبی تصور ہے اس کے کسی معنی و مفہوم کے ساتھ استوار کرنے کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں رکھتی. پھر نمبر نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ایک ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک نیشن ساورنٹی کا، یہاں پر جو ہے وہ کسی افراد کو پیپل ساورنٹی کا بھی تصور دیا جاتا ہے یا پارلیمنٹ ساورنٹی نہیں، وہاں پر نیشن، اور نیشن مین دا نیشن آف ترک. تو ایسا کہتا ہے کہ وہاں پر جو ایک مختلف قبائل وہاں پر پائے جاتے ہیں، ان قبائل کی جو کہ کچھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو ان تمام تصورات کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر جو ایک اقتدار اعلیٰ کا منظر ہے وہ ترک نیشن کو قرار دیا گیا، تاکہ جتنے بھی نسلی یا گروہی امتیازات کی وجہ سے اختلافات ہے وہ کبھی سوورینٹی کی جو ہے بنیاد کو جو ہے وہ کمزور نہ کر سکے. تو اسے کہتے ہیں کہ جب کہہ دیتا ہے کہ نیشن سوورنٹی اٹ مینس کہ ایوری ون ہیز ٹو ایکسیپٹ دا ول آف دا ترک نیشن. پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک تصور نظر آتا ہے دیٹ از کالڈ دا سیپریشن آف پاور، دیٹ از آلسو ان ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ، کہ جہاں پر جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اصول یہی ہے کہ 3 ادارے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو ہوتی ہے، لیجسلیچر ہوتی ہے اور جوڈیشری ہوتی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کی جو ہے وہ سیپریشن ہوتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی، یعنی کہ ایچ
organs of the government is independent within its own sphere. تو اسی ایکسیپٹ کے اندر جو ہے کیا گیا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا لا انفورسنگ کے اختیار رکھتی ہے، جو ایگزیکٹو کے ساتھ لیجسلیچر ہے وہ لا میکنگ کے دائرہ کار کے اندر مکمل خود مختار ہے، اور اس طرح عدلیہ جو ہے وہ ٹو دا ایگزیکیوشن آف دا جو لا ہے اس کے اندر مکمل با اختیار ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ایک سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور اور ایک جمہوری تصور جمہوری دور کے اندر دیٹ از کال دا فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک تصور ہے دیٹ از کال دا فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، کہ یہاں پر آئین کو جو تبدیل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ 2/3 کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔